کیا آپ نے کبھی کائنات کی سب سے گہرائی میں جھانک کر دیکھا ہے جہاں ذرات کی دنیا میں ایک ایسا کامل توازن چھپا ہے جو ہمارے وجود کی بنیاد ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے درمیان ایسی دقیق ہم آہنگی موجود ہے، یا یہ کسی عظیم ہستی کی بے مثال حکمت کا شاہکار ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں کائنات کے ان چھپے ہوئے معجزات کو بے نقاب کریں گے جو زیادہ تر لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پروٹون اور نیوٹران کے ماس میں صرف 0.13% کا فرق ہے؟ اگر پروٹون نیوٹران سے ذرا سا بھی بھاری ہوتا تو کائنات میں ہائیڈروجن کے بجائے صرف نیوٹران ہوتے، کوئی ستارے نہ بنتے، کوئی پانی نہ ہوتا اور زندگی کا تصور بھی محال ہوتا۔ کیا یہ ماس کا فرق محض حادثہ ہے یا ایک سوچی سمجھی ترتیب؟ الیکٹران کا ماس بھی حیرت انگیز طور پر متوازن ہے۔ اگر یہ ذرا سا بھی زیادہ ہوتا تو ایٹم بہت چھوٹے ہو جاتے اور کیمیائی تعاملات ناممکن ہو جاتے۔ اگر یہ بہت کم ہوتا تو ایٹم بہت بڑے ہوتے اور کیمیائی بانڈز غیر مستحکم ہو جاتے۔ کیا یہ دقیق ماس صرف ایک اتفاق ہے جو زندگی کے لیے اتنا موزوں ہے؟ نیوکلیئر فورس جو پروٹون اور نیوٹران کو ایٹم کے مرکز میں بندھے رکھتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس سے تقریباً 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو کوئی ایٹمی نیوکلیس مستحکم نہ رہتا۔ اگر یہ ذرا سی بھی زیادہ مضبوط ہوتی تو ستارے بہت تیزی سے جلتے اور زندگی کے لیے درکار بھاری عناصر نہ بن پاتے۔ یہ کامل توازن کس نے قائم کیا؟ الیکٹران اور پروٹون کا چارج بالکل برابر اور مخالف ہوتا ہے، ایک حصہ 10 کی طاقت 21 تک کی درستگی کے ساتھ۔ اگر ان کے چارج میں ذرا سا بھی فرق ہوتا تو ہر ایٹم ایک دوسرے کو شدید طور پر دفع کرتا۔ ستارے، سیارے اور حتیٰ کہ خود ایٹم بھی وجود میں نہ آ سکتے۔ کیا یہ مطلق چارج توازن صرف ایک اتفاق ہے؟ آزاد نیوٹران کی نیم عمر تقریباً 10 منٹ ہوتی ہے۔ یہ وقت ابتدائی کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے ہلکے عناصر کی تشکیل کے لیے بالکل موزوں تھا۔ اگر یہ نیم عمر بہت کم ہوتی تو کوئی عناصر نہ بنتے۔ اگر بہت زیادہ ہوتی تو کائنات میں صرف نیوٹران ہوتے اور کوئی پروٹون نہ ہوتا۔ یہ وقت کی دقیق ترتیب کس نے کی؟ پولی کا اخراج اصول، پولی ایکسکلوژن پرنسپل، الیکٹرانز کو ایک ہی وقت میں ایک ہی کوانٹم حالت میں رہنے سے روکتا ہے۔ یہ اصول ایٹموں کے مختلف مداروں اور کیمیائی بانڈز کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تمام الیکٹران سب سے نچلی توانائی کی سطح پر گر جاتے اور کوئی پیچیدہ کیمسٹری ممکن نہ ہوتی۔ یہ بنیادی اصول کس نے وضع کیا؟ پروٹون کی پائیداری ناقابل یقین ہے۔ اس کی نیم عمر کم از کم 10 کی طاقت 34 سال ہے، جو کائنات کی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر پروٹون ذرا سا بھی کم مستحکم ہوتا تو مادہ تحلیل ہو جاتا اور کائنات تباہ کاری کے ایک سمندر میں تبدیل ہو جاتی۔ مادے کے اس بنیادی ستون کو کس نے اتنی پائیداری بخشی؟ پروٹون اور نیوٹران کے اندر موجود کوارکس، اپ اور ڈاؤن کوارکس کے ماس کا فرق بھی انتہائی اہم ہے۔ ان کے ماس میں دقیق توازن پروٹون اور نیوٹران کے ماس کے فرق کا تعین کرتا ہے، جو کائنات کے ارتقاء اور عناصر کی تشکیل کے لیے بنیادی ہے۔ یہ اندرونی توازن کون قائم کرتا ہے؟ ہگز فیلڈ، جو بنیادی ذرات کو ماس فراہم کرتا ہے۔ اس کی طاقت بھی انتہائی متوازن ہے۔ اگر ہگز فیلڈ کی طاقت ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو الیکٹران اور کوارکس کے ماس بھی بدل جاتے۔ اس کے نتیجے میں ایٹموں کی خصوصیات اور کائنات کی ساخت یکسر مختلف ہو جاتی۔ یہ نازک توازن کس کی حکمت کا نتیجہ ہے؟ مستحکم آئسوٹوپس کے لیے نیوٹران پروٹون کا تناسب ایک خاص حد میں ہوتا ہے۔ ہلکے عناصر کے لیے یہ تقریباً 1:1 ہوتا ہے، لیکن بھاری عناصر کے لیے پروٹون کی دفعی قوت کو متوازن کرنے کے لیے زیادہ نیوٹران درکار ہوتے ہیں۔ یہ تناسب مادہ کے تنوع اور استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ یہ دقیق تناسب کس نے طے کیا؟ کوانٹم کرومو ڈائنامکس کے تحت کوارکس کبھی آزاد نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ پروٹون اور نیوٹران کے اندر قید رہتے ہیں۔ یہ کوارک کنفائنمنٹ مادے کی ساخت اور استحکام کے لیے بنیادی ہے۔
اگر کوارکس آزاد ہو سکتے تو مادے کی بنیادی اکائیوں کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ یہ انوکھا قانون کس نے بنایا؟ الیکٹران کا سپن ایک اندرونی کوانٹم خصوصیت، مغناطیسیت اور اٹامی مداروں کے لیے بنیادی ہے۔ یہ سپن الیکٹران کو ایک چھوٹے مغناطیس کی طرح کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو کیمیائی بانڈز اور مادے کی خصوصیت کو متاثر کرتا ہے۔ یہ پراسرار سپن کس نے تخلیق کیا؟ نیوٹرینو، جو کبھی بے ماس سمجھے جاتے تھے، اب معلوم ہوا ہے کہ ان کا بہت کم لیکن غیر شفاف ماس ہوتا ہے۔ یہ معمولی ماس کائنات کے کازمولوجیکل ماڈلز اور اس کے ارتقاء پر اثر انداز ہوتا ہے، جو ایک اور سطح پر دقیق توازن کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل بھی کائنات کے لیے کیوں اہم ہے؟ فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ الفا، جس کی قدر تقریباً 1.137 ہے، الیکٹرو میگنیٹک تعامل کی طاقت کا تعین کرتی ہے۔ اگر یہ قدر ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو ایٹم مستحکم نہ ہوتے یا ستارے فیوژن کے ذریعے توانائی پیدا نہ کر پاتے۔ یہ ایک بے جہت مستقل کائنات کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ ڈائریکٹ مساوات نے نہ صرف الیکٹران کے سپن کی پیشگوئی کی بلکہ اینٹی میٹر یعنی پوزیٹران کے وجود کی بھی نشاندہی کی۔ اینٹی میٹر کا یہ توازن کائنات کی ابتدائی حالت اور اس کے ارتقاء کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ مساوات کائنات کے گہرے رازوں کو کیسے کھولتی ہے؟ کائنات کی 4 بنیادی قوتیں، اسٹرانگ نیوکلیئر، ویک نیوکلیئر، الیکٹرو میگنیٹک اور گریویٹیشنل، ایک دوسرے کے ساتھ کامل تعاون میں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی طاقت میں معمولی سا بھی فرق کائنات کو یکاسر مختلف بنا دیتا اور زندگی کا وجود ناممکن ہوتا۔ یہ تمام قوتیں ایک دوسرے سے اتنی ہمہ آہنگ کیوں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے، قدرتی قوانین کا نتیجہ۔ لیکن کیا قدرتی قوانین خود کو تخلیق کرتے ہیں؟ قوانین صرف بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں بناتے نہیں۔ ہم نے جو 17 سے زائد حقائق پیش کیے ہیں وہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ ایک پروٹون کے ماس کا نیوٹران سے بالکل صحیح فرق، الیکٹران کے چارج کا آئین برابر ہونا، یہ سب اربوں خربوں میں ایک موقع بھی نہیں رکھتے کہ اتفاق سے وجود میں آ جائیں۔ اگر آپ 1 اربہ سکے ایک ساتھ اچھالیں اور وہ سب کے سب ہیڈز آ جائیں تو کیا آپ اسے اتفاق کہیں گے؟ یہ ذراتی توازن اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور ناممکن ہے۔ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ قانون کس نے لکھے؟ یہ توازن کس نے قائم کیا؟ یہ دقیق قدریں کس نے مقرر کیں؟ یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ایک عظیم بے مثال خالق موجود ہے جس نے ہر چیز کو حکمت اور مقصد کے ساتھ تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ یہ ذراتی توازن اسی اندازے کی ایک جھلک ہے۔ تو کیا ہم اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے؟ ان حقائق کو جاننے کے بعد عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم الشان ہستی کا ہاتھ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا دقیق توازن اللہ کی بے مثال قدرت اور حکمت کا ایک واضح نشان ہے۔ یہ ذراتی توازن صرف سائنسی معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا ایک گہرا روحانی پیغام ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت پر غور کریں اور اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کیا ہم اس پیغام کو سنیں گے اور اپنی زندگیوں نے اس کی نشانیوں پر غور کریں گے؟ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید معجزات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔